بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے سیرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا چوتھا حصہ۔ حوالہ جات از مشکاہ شریف در مناقب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ احسان مجھ پر ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت اور مال کا ہے۔ اگر میں اپنے رب کے علاوہ کسی کو جانی دوست بناتا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بناتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں کسی کو خاص دلی دوست بناتا تو ابو بکر صدیق کو بناتا، مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میرا بھائی اور ساتھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھی یعنی میری ذات کو خاص دوست بنا لیا ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مرض کی حالت میں مجھ سے رسول کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کو اور اپنے والد یعنی ابو بکر صدیق کو بلاؤ تاکہ میں ایک تحریر لکھ دوں، کیونکہ مجھ کو اندیشہ ہے کہ کہیں خلافت کی آرزو کرنے والا آرزو نہ کرنے لگے، اور کہیں کوئی کہنے والا چہمہ گوئی نہ کرے، مگر خیر رہنے دو، اللہ تعالیٰ اور مسلمان سوائے ابو بکر کے کسی کی خلافت کو نہ مانیں گے۔ حضرت جبران رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک عورت نے خدمت گرامی میں حاضر ہو کر کسی معاملہ میں کچھ گفتگو کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا پھر دوبارہ میرے پاس آنا۔ اس عرض کی، یا رسول اللہ، اگر میں پھر آؤں اور آپ نہ ملیں یعنی آپ وفات پا جائیں تو کیا کروں؟ فرمایا، اگر میں نہ ملوں تو ابو بکر صدیق کے پاس چلی جانا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہمارے سردار ہیں اور ہم سب سے افضل ہیں، اور ہم سب سے زیادہ رسول اللہ کو پیارے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں ابو بکر صدیق موجود ہوں ان کی امامت سیدنا ابو بکر صدیق کے علاوہ کسی اور کو نہ کرنی چاہیے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک روز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سرکار عالی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم دوزخ سے خدا کے آزاد کردہ ہو۔ اسی روز سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام عتیق ہو گیا۔ عتیق اسے کہتے ہیں جو رہائی پا چکا ہو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے میں قبر سے اٹھایا جاؤں گا، پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ، پھر عمر رضی اللہ عنہ، پھر میں بقیع کے مدفونوں کی طرف جاؤں گا اور ان کو اٹھا کر میرے ساتھ کر دیا جائے گا۔ وہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مدفون ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، میرا ہاتھ پکڑ کر انہوں نے مجھے جنت کا دروازہ دکھلایا جس سے میری امت جنت میں داخل ہوگی۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا تو میں بھی دیکھ سکتا۔ فرمایا، اے ابوبکر رضی اللہ عنہ، تم تو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر آیا تو آپ رونے لگے اور فرمایا، میں اس بات کو تہ دل سے پسند کرتا ہوں کہ میرے کل اعمال ابوبکر صدیق کی ایک رات اور ایک دن کے اعمال کے برابر ہو جائیں۔ رات سے مراد وہ رات جس میں حضرت ابوبکر صدیق حضور کے ساتھ رکاب غار ثور کی طرف چلے گئے تھے۔ جب غار پر پہنچے تو سیدنا ابوبکر نے عرض کیا، خدا کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر نہ جائیں، میں جاتا ہوں، اگر اس کے اندر کچھ ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچ جائیں گے اور جو کچھ گزند ہونا ہے مجھے ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر اندر داخل ہو گئے۔ غار کو صاف کیا، ایک طرف چند سوراخ نظر آئے، ان کو اپنی چادر پھاڑ کر بند کیا، پھر بھی 2 سوراخ رہ گئے تو دونوں پاؤں سے انہوں نے دبانے کی کوشش کی، دہانے بند کیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اندر تشریف لائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور ابوبکر صدیق کی گود میں سر مبارک رکھ کر سو گئے کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاؤں میں سوراخ کے اندر سے سانپ نے کاٹ لیا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیداری کے خوف سے ابوبکر نے حرکت نہ کی۔ جب آنسو حضور کے چہرے مبارک پر ٹپکے، آپ نے بیدار ہو کر فرمایا، ابوبکر کیا بات ہے؟ ابوبکر نے عرض کی، حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، مجھے سانپ نے کاٹ لیا۔ حضور نے اپنا لعاب دہن لگا دیا۔ ابوبکر صدیق کی تکلیف جاتی رہی، مدت کے بعد پھر اس کا دورہ پڑا اور یہی ان کی وفات کا سبب بنا۔ اور دن سے مراد ہے کہ جس دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو کچھ اہل عرب مرتد ہو گئے اور کہنے لگے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ اگر اونٹ کا ایک زانو بند بھی یہ لوگ مجھے نہ دیں گے تو میں ان سے جہاد کروں۔ میں نے کہا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، لوگوں سے نرمی اور الفت سے پیش آئیں۔ آپ نے فرمایا، زمانہ جاہلیت میں تو بڑا سخت اور غصہ ور تھا، اور اب کیا اسلام میں بزدل اور نامرد بنتا ہے؟ بات یہ ہے کہ وحی کا سلسلہ تو منقطع ہو گیا، اب دین کامل ہو چکا، اب میری زندگی میں دین میں نقصان آ سکتا ہے کیا؟ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت محمد بن حنیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے دریافت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ میں نے کہا، ان کے بعد؟ پھر حضرت علی نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ احادیث سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت 4 وجوہات سے معلوم ہوتی ہے۔ نمبر 1، پوری امت میں سب سے اعلیٰ مقام پانا صدیقت ہے۔ نمبر 2، ابتدائے اسلام ہی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعانت کرنا۔ نمبر 3، نبوت کے کاموں کو تکمیل تک پہنچانا۔ نمبر 4 میں آخرت میں اعلیٰ مرتبہ پانا۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی اسلامی معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے